بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم حج میں بنو حضرت کے کچھ لوگ مکہ آئے ہوئے تھے اور یہ نبوت کا 11واں ہی سال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے پہچان لی اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کہنے لگے، واللہ یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ یہود کرتے ہیں، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے اس فضیلت و سعادت میں سبقت نہ لے جائیں۔ وہ اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدینہ منورہ کے یہودیوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ قبول کر لیں تو وہ اور ہم متفق ہو جائیں گے۔ یہ ایمان لانے والے 6 افراد تھے۔ جب لوگ یثرب واپس پہنچے یعنی مدینہ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ کی کوئی مجلس آپ کے ذکر سے خالی نہ تھی۔ پھر اگلے سال یعنی 12 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے پانچ افراد تو ان 6 افراد میں سے تھے، یعنی ٹوٹل 12 افراد آئے۔ تو 5 تو یہ تھے جو پہلے آئے تھے اور اس کے علاوہ 7 اس کے علاوہ تھے۔ یہ 12 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رات کے وقت مینا میں عقبہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری و زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان و تہمت نہیں لگائیں گے۔ یہ انصار کی پہلی بیعت ہے جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ مدینہ میں کے لیے روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، حضرت مصعب بن عمیر کو قرآن کی تعلیم اور احکامات سکھلانے کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا۔ انہوں نے حضرت اسد بن زرارہ کے گھر قیام کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور نماز کی امامت کرواتے۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے، اسید بن حضیر تلوار لے کر وہاں پہنچے اور حضرت مصعب بن عمیر کو خبردار کیا، تم ہمارے بچوں اور عورتوں کو بہکاتے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اسید بن حضیر کو کہا، اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی یہاں بیٹھیں اور میری بات سنیں، اگر پسند آ جائے تو قبول کر لیں ورنہ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کی خوبیاں بیان کی، قرآن کی آیات تلاوت کی۔ اسید نے سن کر کہا، کیا ہی عمدہ اور بہتر کلام ہے، اور پوچھا اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا، اول اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو، غسل کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو، نماز ادا کرو۔ اسید اسی وقت یہ کام کر کے مسلمان ہو گئے۔ کہا، اگر ایک اور شخص سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے تو قبیلہ اوس کا کوئی بھی شخص مسلمان ہونے سے نہیں رکے گا، ابھی انہیں آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ اسید اٹھے اور سعد بن معاذ کی طرف چل پڑے۔ سعد نے دور سے دیکھ کر کہا، یہ اسید معلوم نہیں ہوتے۔ پھر اسید سے پوچھا، تو نے کیا کیا؟ اسید نے مسلمان ہونے کا ذکر کیا۔ یہ سن کر سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا۔ وہ تلوار لے کے اسد بن زرارہ کے پاس پہنچے اور مخاطب ہو کہا، تم قوم کو بہکانے کے لیے یہاں آئے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا، اے سعد، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر میری بات سنو، اگر پسند آئے تو قبول کر لو ورنہ پھر جو جی میں آئے کر لینا۔ سعد بن معاذ کے ساتھ وہی ہوا جو اسید کے ساتھ ہوا تھا، اسی طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد مسلمان ہونے کے لیے اپنی قوم کی مجلس میں مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم کی مجلس میں پہنچے۔ لوگوں نے سعد کو دیکھتے ہی دور سے پہچان لیا اور کہا، رنگ دوسرا ہے۔ مجلس میں پہنچتے ہی سعد نے قوم سے مخاطب ہو کر کہا، تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے متفق ہو کر کہا، تم ہمارے سردار ہو، باعتبار رائے اور مشورے میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ سعد نے کہا، خدا کی قسم، میں تم سے اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ شام نہ گزری تھی کہ قبیلہ بنی اشہل میں کوئی مرد یا عورت ایسا نہ رہا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔